بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا نیریٹو، میرا نام ہے عبید شاہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ منشیات کے عادی جو لوگ ہیں کس طرح سے ڈیمیج ہو رہے ہیں، کس طرح سے ہمارے اس معاشرے کو منشیات دیمک کی طرح کھا رہی ہیں، کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں ہماری ینگ جنریشن کو۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اطرت زہرا صاحبہ نے، جو کہ ایک ریہیب سینٹر کی ہیڈ بھی ہیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں گی کس طرح سے ڈیمیج کر رہی ہے تیزی سے منشیات ہمارے ینگ جنریشن کو۔ بالکل آپ کی بات بجائے میں تو خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہی ہوں فرسٹ ہینڈ سے، اور میری تکلیف سب سے زیادہ ہے کیونکہ میں اس ریالٹی کو چیک کر رہی ہوں جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، اور جتنے بھی سرویز ہیں وہ رپورٹڈ کیسز کے بارے میں، اور ایسے لا تعداد کیسز ہیں جن کو رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر آپ یو این او کی رپورٹ کے بارے میں سجیشن لے رہے ہیں مجھ سے، تو اس میں صرف کوئی 2.7% خواتین کا ذکر ہے، اور جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق کوئی 40% خواتین منشیات کا شکار ہے، اور نوجوانوں میں دن بدن اس کا ریشو انکریز ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا اگر ہم ریشو دیکھیں تو کوئی 7.6 ملین لوگ اس میں شامل ہیں جو ڈرگ کا استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی اسی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اس کی بیماری کا شکار ہیں۔ اور اگر میں آپ کو ایک اور فیکٹ ریویل کروں تو بیماری کا شکار جتنے افراد ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد ان افراد کی ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر نشے کو چکھتے ہیں، نشے کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اور وہ اس ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں جہاں پر آگے چل کے وہ بیماری کا شکار ہوں گے۔ سو یہ سچویشن بڑی خراب ہے، اور اگر اس کی ریزنز کے اوپر ہم بات کریں، کیونکہ میرا زیادہ کام پریونشن کے اوپر ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو افراد اس مصیبت میں پھنس چکے ہیں ان کا تو ٹریٹمنٹ کیا جائے، ابھی جو افراد اس مصیبت کا شکار نہیں ہوئے ان کی پریونشن پہ بھی کام کیا جائے۔ میڈم، آپ 25 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، کیا آپ کے مشاہدے میں آیا ہے 25 سال سے لے کر اب تک کس حد تک یہ ڈیمیج کر چکا ہے؟ کیونکہ ہم روز ہی یہ سننے میں ہمارے آتا ہے کہ سکولز اور کالجز میں مطلب ایون اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ نشے کر رہے ہیں، تو یہ بڑی ایک الارمنگ سی سچویشن ہے۔ آپ کے پاس تو کیسز ویری کرتے ہیں، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، تو ہم سے یہ بھی شیئر کریں پبلک کے لیے کہ کیسے اس چیز سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ آپ تو 25 سال سے اس کو دیکھ رہی ہیں، اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے آپ کی ایکسپرٹیز ہے، آپ زیادہ ان ڈیپتھ ہمیں بتا سکتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں اگر آپ کو اس پورے ٹینیور کا جائزہ لے کے ایک ماہر نفسیات کے طور پہ بتاؤں تو لوگوں کو موڈ کے ایشوز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے۔ اگر آپ صرف لاہور کی بات کریں تو لاہور میں آج سے 20-25 سال پہلے کا جو منظر ہے وہ ایسا نہیں تھا، لوگ موڈ کو اتنا انٹرٹین نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ صرف فاسٹ فوڈ اور فوڈ سٹریٹس کی بات کریں تو آپ ہر گلی کو پائیں گے کہ وہاں پر موڈ کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، ایسا کھانا بھی وہاں بیچا جا رہا ہے جو کھانا آپ کی ضرورت کا نہیں ہے۔ جیسے ہم گھر پر سمپل فوڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے موڈ کو انٹرٹین کرنے کے لیے باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں، اور اسی مشاہدے کو اگر آپ خود کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر فیلڈ میں، چاہے وہ ٹی وی نیٹ ورک ہیں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ فوڈ انڈسٹری ہے، ان ساری جگہوں پر، چاہے وہ فیشن انڈسٹری ہے، ان ساری جگہوں پر لوگ آپ کو اپنا موڈ انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب ہم بار بار اپنا موڈ انٹرٹین کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی جو پوٹینشیس ہے وہ موڈ کی انٹرٹینمنٹ میں لگاتے ہیں، تو موڈ ہمارے آگے آگے ہوتا ہے اور ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر موڈ کسی چیز سے مینج نہیں ہوتا، پھر ہمیں ضرورتاً ڈرگس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں اگر آپ کو آج کل کی کامن ڈرگس کے بارے میں بتاؤں تو خواتین جن کے اگر آپ بیگ چیک کرتے تھے تو ان کے بیگ میں آپ کو لپسٹک ملتی تھی، آج کی خواتین کے بیگ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پین کلر ضرور ملے گی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے رجحانات تبدیل ہو رہے ہیں، کیسے کیسے ہماری ترجیحات بدل رہی ہیں۔ ہم ہر وقت خوش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں،
جو کہ فیکٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک سروے کے مطابق ایک کامن انسان کی زندگی میں ہر 100 میں سے کوئی 80 دن ڈپریشن کے ہوتے ہیں، جو کہ ایک نارمل ریشو ہے. لیکن ہم ڈپریشن سے کوپ کیسے کرتے ہیں؟ ہم کوئی نہ کوئی سبسٹینس استعمال کرتے ہیں، اور سبسٹینس یوز کرتے ہیں موڈ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سبسٹینس ہمیں یوز کرنا شروع کرتا ہے، یعنی ہم اس کی ایڈکشن میں آ جاتے ہیں. یہ کوئی، اگر میں آپ کو بتاؤں، میں نے لانگ سٹوری شارٹ کر کے آپ کو بتائی ہے کہ ہمارے جی کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں کس طرح لوگ موڈ کو انٹرٹین کرتے کرتے ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا میڈم، آپ سب سے بڑی وجہ اس کو یہ موڈز کا ہی کہہ رہی ہیں. مجھے تھوڑا سا ذرا اس کو الیبوریٹ کیجئے گا. یہ تو میرے بھی مشاہدے میں ہے، کہیں پر بھی دیکھتے ہیں موڈ سوئنگز بہت سارے ہیں. اور بڑی آپ نے بیسک ایک کامن مین کی بات کی ہے کہ کھانے بھی لوگ کھانے جاتے ہیں، جبکہ اچھا بھلا فوڈ آپ کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، بٹ باہر ہم لوگ جاتے ہیں. میڈم، یہ اسکول میں جو حالات چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی آپ ہم سے سٹارٹس شیئر کریں گی؟ آپ اوور آل تو کہہ رہی ہیں، خواتین کی بھی آپ نے ہمیں ریشو بتائی ہے. اسکولز کے اندر اور کالجز کے اندر کوئی ریشو آپ اسپیسیفک کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آئس کا نشہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو جیسے یہ آئس تو اس وقت کا موسٹ کامن، جیسے کہہ لیں، فینومینا بن گئی ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس پہلے ہیش یا ہیروئن کے ساتھ آتے تھے، آج وہ سب کے سب سوئچ ہو گئے ہیں ٹورڈز آئس. یہ تو کوئی بہت ہی بڑا چیلنج ہے جو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اب، اور کہ یہ ہمارے ملک کو بڑے برے طریقے سے ڈیمیج کر رہا ہے. ہماری نوجوان نسل اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اسٹیمولنٹ ڈرگ لیتی ہے، یعنی آئس کا نشہ کرتی ہے، تو وہ کارکردگی فار دا ٹائم بینگ تو بہتر نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایسی ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئس کے ساتھ زندگی زیادہ عرصہ نہیں ہے. باقی نشے آپ کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرتے ہیں، لیکن آئس میں اتنی زیادہ پوٹینشیس ہے کسی کو ڈیمیج کرنے کی کہ اگر کوئی ٹین ایجر اس کو کنزیوم کرتا ہے تو وہ بڑی جلدی آپ کو بوڑھا اور بیمار نظر آتا ہے. یہ آپ کے وائٹل آرگنس کو ختم کرتی ہے، اور اس سے زیادہ خراب سنتھیٹک نشہ ابھی تک نہیں بنا تھا. بہرحال، یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اسکول کے اندر کیا ریشو ہے، تو میں آپ کو پھر بھی ایک بات بتاؤں گی کہ جو اسکول اور اس طرح کے ادارے ہیں، وہ خرابی کی کا باعث نہیں بن رہے. اگر اسکولز میں کوئی بچہ آپ کو خراب کام کرتا نظر آتا ہے، کوئی ڈرگ لے کے آتا ہے، تو وہ اپنے بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کے پیئر گروپ میں ہوتا ہے، یا وہ بعض اوقات فیملی کے حوالے سے چیزیں خراب کر رہا ہوتا ہے، اور گھر سے نشہ لے کے وہ اسکول میں جاتا ہے. لیکن کسی بھی اسکول کا ڈسپلن اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پر باقاعدہ طور پہ ڈرگ کو پرفارم کیا جائے. اسکولز کا نام اس لیے زیادہ آتا ہے کہ وہاں پر ہمیں ڈیٹا اکٹھا نظر آتا ہے، یعنی ہمیں پاپولیشن نظر آتی ہے اکٹھی، تو ہم اپنے سرویز وہاں کرتے ہیں. لیکن یہ بچے خرابیاں اپنے گھروں سے لے کے تو اسکولز تک جاتے ہیں. جی میڈم، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میرا اسپیسیفکلی مقصد یہ نہیں تھا. میں آئی وانٹ ٹو ریفریز دیٹ، اسکول سے نہیں لے کر آ رہے، لیکن جو مشاہدے میں آتا ہے. اب آپ نے اب کلیئرٹی اس چیز کی دی ہے کہ وہاں پر ایک ظاہر ہے ایک ہی شیل ہے، اسکول شیل یا کالج شیل کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو وہاں سے پک کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ اچھا کون بندہ اس میں مبتلا ہے کون نہیں. لیکن آبویسلی بڑا الارمنگ ہے میڈم. میرا اسپیسیفک کوشچن یہی تھا کہ بہت ینگ ایج ہے ان کی، اور اگر آپ میڈیکل ٹرمز میں ہمیں بتائیں، ہمارے ویورز کو بڑی آسانی ہوگی کہ کس طرح سے ڈیمیج کر رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں آرگنز کو یہ ڈیمیج کرتا ہے آئس بہت تیزی سے، تو میڈیکل ٹرمز میں ان کی کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے، یہ کچھ ہمیں بتائیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بیماری کس قسم کی ہے، یہ کن ایریاز میں کسی کو ڈیمیج دیتی ہے. تو اٹس اے بایو سائیکو سوشل اسپرچل ڈیزیز، یعنی انسان کی جو 4 امپورٹنٹ ایریاز ہیں، ان سب میں ڈرگ جا کے اسے افیکٹ کرتی ہے. یعنی اس کی جسمانی صحت، ذہنی نفسیاتی صحت، اس کی سماجی یعنی اس کے تعلقات ٹورڈز فیملی اور ادرس، وہ سب ڈیمیج ہوتے ہیں. اور پھر اس کا اپنے کریٹر سے رابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی اس کا کنیکشن بحال نہیں ہوتا. اچھا، اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کسی کے جسم کو یہ افیکٹ کرتی ہے، تو اس کی اگر آپ کانٹینٹس دیکھیں تو
یہ ایفیڈرن اینڈ نور ایفیڈرن نامی ایک کیمیکل ہے جس کو کہ لیب میں جا کے پروسیس کیا جاتا ہے، بیٹری ایسڈ اور ڈرین اوپنر جیسے تیزاب اس میں ڈال کے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی اتنا ہارش نشہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تیزاب ہماری اوپر کی سکن جو کہ کافی ہارڈ ہے، یعنی ہمارے ہاتھ پہ یا ہمارے کسی جسم کے اعضاء پر ڈائریکٹ ایکسپوز ہوتا ہے، تو آپ اس سکن کی حالت بتا سکتے ہیں کہ کیسی خراب ہوتی ہے، وہ جل جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اب یہی تیزاب جب آپ اسے ایکسپوز کریں گے اپنے اندر اپنے وائٹل آرگنس کے ساتھ، جب یہ آپ کے جسم میں سے گزرے گی تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ پھر آپ کے جسم کا کیا حال بنائے گی۔ اس کے استعمال کرنے والوں کی کڈنیز بہت جلدی فیل ہونے کی سائڈ پہ جاتی ہیں، کیونکہ اس ڈرگ نے پانی میں ڈائلیوٹ ہونا ہے، اور کڈنی کا کام ہے کہ ہمارے جسم سے پانی کے ذریعے فاسد مادوں کو وہ ڈائلیوٹ کرتی ہے، اور جب ڈرگ ڈائلیوٹ ہوتی ہے تو پھر کڈنی پہ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ ایسے افراد ان کا ہارٹ ریس بہت تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ اسٹیمولنٹ ڈرگ وہ یوز کر رہے ہیں، تو پھر ان کا پیلپٹیشن ہوگی، ہارٹ ریس بہت تیز ہوگا، اور پھر آپ جب دل سے فنکشننگ زیادہ لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی فنکشننگ شروع میں انکریز ہو کے آہستہ آہستہ ڈکریز ہوگی۔ ایسے افراد ہارٹ اٹیک کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور میرے ایک ایکسپیرئنس میں چیز آئی ہے کہ جو لوگ اس کو جس طرح استعمال کرتے ہیں ان کا ڈیمیج ویسا ہی ہوتا ہے، جیسے جو اسے سنف کرتے ہیں ان کا یہ والا ٹریک جو ناک سے دماغ تک کا ہوتا ہے یہ کافی جلدی ڈیمیج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو اسے اسموک کرتے ہیں ان کے لنگس بڑی تیزی سے ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہیں اور ان کو سانس لینے میں دقت آتی ہے۔ اور میری اپنے ایکسپیرئنس میں کچھ مریض میں نے ایسے بھی دیکھے جن کے 2 یا 3 سال کے استعمال کے بعد ان کے چہرے کی جو سکن ہے، آؤٹر سکن جو ہے وہ میلٹ ہو کے گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ نقصانات آپ کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں آپ کو وہاں بھی واضح طور پہ نظر آئیں گے۔ اور میرے تو ذاتی تجربات میں ایسی چیزیں ہیں کہ پیشنٹ اس قسم کی ڈیٹیریوریشن کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو ویری مچ ہمارے ویورز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے انتہائی اہم باتیں آپ نے کی، اور آپ جو کام کر رہی ہیں وہ بھی کسی جہاد سے کم نہیں ہے آبویسلی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بیسیکلی یہ تیزی سے سرائیت کر چکا ہے، یہ نشے کے عادی لوگ ہیں، ان کے خلاف آپ کا کام ایک جہاد سے بڑھ کے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔ آپ لوگ کا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، عمل کیجیے گا، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت قیمتی اپنی رائے دی ہے، اس کو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور اس پہ عمل کریں گے اور اپنی نیند کو سب سے پہلے بہتر کریں۔ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، موبائل میں بھی لگے رہتے ہیں، لیکن ایک سرٹن پوائنٹ آتا ہے کہ آپ لوگ ایک دم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔